بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال ابو عبداللہ علیہ السلام اعرف العقل وجندہ والجہل وجندہ تہتدوا۔ السلام علیکم سامعین کرام، علی رضا حزب اللہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک علمی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ جس موضوع سخن کو انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے جنود عقل و جہل، عقل اور اس کے لشکر اور جہل اور اس کے لشکر۔ یہ حدیث جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ نقل ہوئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی ہے سماع بن مہران، اور کتابوں میں جن کتابوں اور احادیث کی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، ایک شرح کافی میں ملا صدرہ نے اس کو ذکر کیا ہے، ایک ملا مازندرانی نے اس کو شرح الکافی میں ذکر کیا ہے، اور ایک امام خمینی کی جو کتاب ہے جنود عقل و جہل، اس میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بہت طولانی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جہل کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں منشور زندگی بتلا رہے ہیں کہ زندگی کا منشور کیا ہے۔ اگر کسی نے زندگی گزارنی ہے تو کس طرح سے گزارے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اعرف العقل، عقل کو پہچانو، وجندہ، اور عقل کے سپاہیوں کو پہچانو، گروہ کو پہچانو، والجہل وجندہ، اور جہل کو پہچانو اور جہل کے سپاہیوں کو پہچانو۔ اگر ان چیزوں کو تم نے پہچان لیا تو تم نے کیا کیا؟ تہتدوا، تم نے ہدایت پا لی۔ ہدایت کے حصول کے لیے ان چار چیزوں کا پہچاننا ضروری ہے۔ جہل کو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اسی حدیث کے متن سے آپ کے سامنے، کیونکہ آج پہلا دن ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے عقل کو خلق کیا، اسے کہا قریب آ گیا، کہا دور جا، دور چلا گیا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے عقل سے زیادہ تابع ترین کوئی مخلوق خلق نہیں کی۔ میری سب سے پسندیدہ ترین مخلوق عقل ہے۔ عموماً جہل کی ضد علم قرار دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جہل کی ضد کیا ہوگی؟ علم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس علم ہوا تو وہ جہالت کی ضد میں ہے، لیکن در حقیقت جہل کی ضد علم نہیں ہے، عقل ہے۔ جہاں پر جہالت ہوگی اس کے ضد میں عقل ہوگی۔ تو پروردگار عالم اسی حدیث میں ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جہل کو خلق کیا
اس حدیث میں فرمایا کہ میں نے عقل کو جب خلق کیا تو اپنے نور سے خلق کیا، لیکن جب جہالت کا جہل کی خلقت کی بات آئی تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے جہل کو ترش اور کڑوے پانی اور تاریکی سے خلق کیا۔ پھر اسے کہا دور جا، وہ دور گئی۔ پھر جب اسے کہا کہ قریب آ تو وہ قریب نہ آئی۔ جب وہ قریب نہ آئی تو پروردگار عالم نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، انتہائی خاشع انسان تھا، عبادت گزار تھا، 24 گھنٹے میں اس کا کام عبادت کرنا ہی تھا۔ فرشتے اس کی عبادت سے متحیر ہو کر خدا سے سوال کرنے لگے کہ پروردگارا، اس عابد انسان کا مقام کیا ہوگا؟ جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا مقام جنت کی ابتدائی جو معیارات اور مقامات ہوں گے وہاں پر اس کا مقام ہوگا، جنت کے دروازے کے ساتھ۔ فرشتے حیران ہوئے کہ پروردگار اتنا عابد انسان اور اتنی عبادت کرنے کے باوجود اس مقام پر ہے، تو عبادت کرنے کے اعلیٰ مراتب کیا ہوں گے؟ اس بلند جنت کے مرتبے کا حاصل ہونا کس کو حاصل ہوگا؟ وہ مرتبہ کتنی عبادتیں کرنی ہوں گی؟ تو پروردگار فرماتا ہے اگر تمہیں شبہ ہے تو انسان کے شکل میں جاؤ اور اس سے معلوم کرو۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں گیا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا، سبز ہریالی اور کھیتی سے بھرا ہوا علاقہ تھا، وہ عابد انسان عبادت میں مشغول تھا، روزے کی حالت میں تھا۔ فرشتے نے سوال کیا، خیر و عافیت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن ایک چیز مجھے بہت ہی پریشان کر رہی ہے۔ تو فرشتے نے سوال کیا، کیا چیز ہے کہ جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ سبز ہلالی، یہ کھیتیاں، یہ سبز و شاداب کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، لیکن جب سوچتا ہوں کہ 2 ماہ بعد یہ کھیتیاں برباد ہو جانی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کاش خدا کا گدھا ہوتا اور آ کر ان تمام کھیتیوں سے مستفید ہو کر چلا جاتا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ اے انسان، اے عابد، کیا خدا کا بھی گدھا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انسان ہو کر ہمارے گدھے، ہمارے جانور، ہماری بھیڑ بکریاں ہوں، لیکن خدا کے پاس کوئی گدھا تک نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کا معیار، عبادت کی قبولیت عقل اور جہل کے معیار کے اوپر ہے۔ پروردگار نے کہا تھا کہ اس کی جنت کا جو مقام ہے وہ جنت کے دروازے کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی معرفت اتنی تھی، اس معرفت کی سطح پر وہ انسان تھا۔ عزیزان گرامی، اب زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ہمیں جو زندگی پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ ہم تمام اس عقل کے جنود اور جہل کے جنود جو ہے اس کا شکار ہیں، اس کے جو سپاہی ہیں ان سے ڈسے ہوئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان جہل اور اس کے جنود کو پہچانیں اور ان کی سرکوبی کریں۔ سرکوبی کرنے کے بعد عقل اور اس کے جو جنود ہیں ان کو پہچاننے کے بعد انہیں اپنی زندگی میں پیادہ کریں۔ جب عقل اور اس کے جنود کو ہم اپنی زندگیوں میں پیادہ کریں گے تو پھر جا کر ہماری زندگی حقیقی زندگی کہلائے گی، عارفانہ زندگی کہلائے گی، معرفت سے بھری ہوئی زندگی کہلائے گی۔ عقل سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ عقل سے مراد روایات میں وارد ہوا ہے، عقل کو باطنی پیمبر کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری پیمبر کی مخالفت کرنے والوں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کو بھلا دیا گیا، کیونکہ ظاہری پیمبر کا حکم تھا، اس کی اطاعت نہیں کی گئی، لیکن باطنی پیمبر کی کتنی نافرمانی ہم کیا کرتے ہیں۔ باطنی پیمبر جب ہمیں منع کرتا ہے کہ کوئی گناہ غلط ہے، ہماری فطرت منع کرتی ہے کہ اس گناہ میں برائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس گناہ کو انجام دیتے ہیں۔
اس وقت ہم باطنی پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں 3 قوتوں سے نوازا ہے۔ اب ان 3 قوتوں کے اعتدال کا نام عقل ہے۔ شہوت کی قوت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی، اگر اس میں افراط ہو جائے یا تفریط ہو جائے تو دونوں غلط ہیں، دونوں میں نقصان ہے۔ لیکن اگر اعتدال کریں گے، اعتدال کی منزلت پر آئیں گے، شہوت کو اعتدال کے طور پر ہم استعمال کریں گے تو یہی عقل ہے۔ دوسری قوت جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے وہ قوت غضبیہ ہے۔ غضب کی جو قوت ہے، اگر ہم اس غضب کی قوت کو اعتدال میں استعمال کریں گے تو وہ شجاعت بن جائے گی۔ اگر افراط یا تفریط میں لے جائیں گے تو وہ بزدلی یا کم عقلی شمار ہوگی۔ تیسری قوت پروردگار عالم نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ ادراک کی قوت ہے۔ اگر ادراک کی قوت کو ہم استفادہ ہی نہ کریں گے، تفریط میں لے آئیں گے یا افراط میں لے آئیں گے، زیادہ استفادہ کر کے ہم کہیں گے کہ پروردگار تیری ابتدا کب سے ہے، اسی پر غور و فکر کرنے لگیں گے تو ہم کفر کی جانب چلے جائیں گے۔ جب ہم عقل کو استعمال کریں گے، تعقل کریں گے، اور تعقل استعمال کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ میری ذہنی سطح اس سے بلند نہیں ہے، کیونکہ میرا امام جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ہے تو ہے، امام کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دینے کا نام عقل ہے۔ تو عزیزان گرامی، عقل اور اس کے لشکر کو پہچاننا ضروری ہے، جہل اور اس کے لشکر کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہدایت یافتہ ہوا جا سکے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عقل اور اس کے لشکر کی پہچان عطا فرمائے، جہل اور اس کے لشکر کی پہچان عطا فرمائے۔